پھر سے اسی شخص نے دن دہاڑے قرآن پاک جلا دیا. تو یہ اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو نارملائز کرنا چاہتے ہیں. جس طرح انہوں نے پرانے حکومتوں میں شراب جیسی بری چیزیں اور بھی کئی بری چیزیں نارملائز کی. تو میں ان کو کہہ دوں کہ اس کتاب قرآن المجید کا تعلق صرف ایک شخص کے ساتھ سے نہیں، جس طرح آپ نے کر دیا نا پہلے، اس کا تعلق پورے امت محمد سے ہے. اگر آپ دن دہاڑے اس کو جلائیں گے تو آپ کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہو جائے گی. مسلمان دو چیزیں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. ایک، اپنے نبی کی شان کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا، قرآن کی بے حرمتی کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ کیا دکھایا جا رہا ہے کہ آپ جب دل کرتے ہیں کہ اس کتاب جس کا تعلق، اس کتاب کا تعلق پورے امت محمدیہ سے ہے، جس طرح آپ نے پرانی سلطنت اور پرانے لوگوں میں شراب جیسے بری عادات عام کر دیں، ویسے اس کو نہیں آپ ایسے نارملائز میں لے کے آ سکتے کہ اس کو ہم جب اس کو نارملائز میں لے کے آ کے جب دل کر کے جلا دیں گے. یہ کتاب ہمارے نبی کے سینہ مبارک میں نازل ہوئی ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ قرآن المجید ہے جو ہمارے نبی کے سینہ مبارک میں نازل ہوا ہے. اگر آپ اس کو جلا کے نارملائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ یہ آپ ایک بہت بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کا پورے ممالک قبرستان بنا دے گا. ہمارے نبی کی شان کو صحیح کریں گے، قرآن کی بے حرمتی کریں گے دن دہاڑے، تو ہم غیرت مند لوگ ہیں. مسلمان غیرت مند لوگ ہیں. مسلمان کبھی کسی میں جھکنے والے نہیں ہیں. مسلمان اگر ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارے اس حقوقوں کی، ہماری جو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بہن بھائی جانے سے سب سے عزیز ہے، اگر آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں اور ہمارے نبی کے جو سینہ مبارک قرآن نازل ہے اس کی بے حرمتی کریں، تو پھر آپ خود ہی اپنے اوپر ایک بہت بڑا جہاد مسلط کر رہے ہیں. ایسے حالات میں ہمارے اسلام نے کہا ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، تم نے ان کی گردنوں پہ کرنے ہیں، شیروں کی طرح ان کی گردنوں پہ حملے کرنے ہیں. ہمیں اسلام یہ درس دے رہا ہے. تو پھر جب آپ کیسے مبالغ پورے تباہ برباد ہو جائے تو پھر آپ یہ نہ کہ یہ دہشت گرد ہیں. آغاز آپ کا ہے، ختم ہم کریں گے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو ایسے بلا وجہ کیا نام جا کے قتل کر دیں. نہ ہمارا مذہب اسی کی اجازت دیتا ہے. ہمارے قرآن کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا. یعنی جس نے ایک انسان کو قتل کرتے اس نے ایک قسم کی ساری انسانیت بھی ختم کر دی. وہ بالکل تباہ برباد ہو گیا ہے. ایک انسان کی اتنی اہمیت اور آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں. آئی چیلنج یو، اس قرآن کے اندر کوئی ایک ایسی آیت لا کے دکھائیں جو کہتی ہو کہ کسی جان کا ناحق قتل کرو. یہاں پہ ایسی آیات کا مطلب کہ ایسی آیات آئی ہیں جنگ کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، تو وہ جو قتل ہے وہ ہمیں سیدھا اسی کا درس دیتی ہیں کہ ان کے خلاف جنگ مت کرو. لیکن اگر جنگ کے میدان میں اترنا پڑ جائے پھر ان کی سیدھا گردنوں پہ حملے کرو. یعنی ہم آپ کے خلاف جنگ نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، دن دہاڑے ہماری اس کتاب کو جلاتے رہیں گے، تو ہم جنگ کریں گے. پھر آپ نے بعد میں یہ روش اختیار کرنی دہشت گرد تنظیمیں. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہم جنگ مسلط نہیں کر رہے. آپ خود اپنے اوپر جنگ مسلط کر رہے ہیں، اور یہ جنگ آپ کے پورے ممالک کے اوپر ایک بڑے شہر قبرستان نہ بنا دے کہیں. یہ یاد رکھیں، آپ کو یقین ہے بڑا آپ کے ہتھیاروں پہ. ہمیں یقین ہے اس اللہ کے ذات پہ جس نے ہمیں سانس دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، والدین دیے، ہوا دی، پہاڑ، دنیا کو خوبصورت بنایا، ایک ایک چیز دی. جو کسی کو بھوکا نہیں مر جاتا، ہمیں ذات سے یقین پہ، اس ذات پہ یقین ہے. اور آپ ہمیں اپنے ہتھیاروں سے نہ ڈرائیں. تاریخ بڑی ہے کہ کس طرح ہم نے کفار کو شکست دی، کس طرح خالد بن ولید نے رومن اور پرشین امپائر کو خاتمہ کر کے رکھ دیا. دنیا میں جو دنیا کو حکمرانی کر رہے تھے. ہم مولا علی کے مرید ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو میدان جنگ سے بھاگیں گے. اگر آپ اپنے اوپر خود جنگ مسلط کر رہے ہیں تو پھر آپ بھگتیں گے. پھر مسلمان رکنے والے نہیں، مسلمان جھکنے والے نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، مسلمان جھکنے والے نہیں ہیں. ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، قرآن کی بے حرمتی ہوگی. مرضی بیت المقدس میں اگر ہم نے کسی قسم کی بے حرمتی کی تو انہیں کسی بھی جگہ میں بے حرمتی کی. ہم جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ بنے جنگ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم جنگ مسلط کریں گے آپ کے اوپر، جیسے تاریخ میں ہو چکی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے شہر، آپ کے ممالک قبرستان بن جائے. تو اگر ابھی آپ تھم جائیں تو یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہے. السلام علیکم.